العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اسباق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اسی سے بہت ساری معانی بتائے جاتے ہیں، مطالب بتائے جاتے ہیں. معانی کی تبدیلی کا مدار لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسی پر ہوتا ہے، اور یہ عامل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور عامل جب عمل کرتا ہے تو وہ رفع دیتا ہے، کبھی نصب دیتا ہے، کبھی جر دیتا ہے. جیسا کہ گزشتہ اسباق میں بتایا جا چکا ہے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، زبر زیر پیش کو رفع، نصب، جر وغیرہ کہتے ہیں. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے تھا. اب نحو میں اعراب جو نظر آتے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل ایسی بھی ہے جس میں اعراب نظر نہیں آتے، لیکن اعراب جب نظر آئیں گے تو وہ دو شکلوں میں نظر آتے ہیں. اعراب جب نظر آتے ہیں تو پہلی شکل جو نظر آتی ہے اعراب کی وہ حرکتی ہے، یعنی اعراب دیا جاتا ہے، رفع، نصب، جر جو دیا جاتا ہے وہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں زبر زیر پیش، تو اس کی شکل میں نظر آتا ہے. یعنی لفظ کے آخر میں ضمہ، فتحہ، کسرہ کا آنا یہ اعراب کی ایک شکل ہے جس کو اعراب حرکتی کہتے ہیں، کہ حرکت کے ذریعے اعراب دیا جانا. دوسری شکل جو اعراب کی نظر آتی ہے وہ ہے حرفی، یعنی اعراب دیا جاتا ہے لفظ کے آخر میں الف، واو یا واو الف یا میں سے کسی چیز کو بڑھایا جاتا ہے. ایسے حالت میں اس کو کہتے ہیں اعراب حرفی. تو کسی لفظ کے آخر میں اگر اعراب دینے کے لیے ضمہ، فتحہ، کسرہ دیا جائے یا اس کی تنوین دی جائے تو اسے اعراب حرکتی کہیں گے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں اعراب دینے کے لیے واو الف یا میں سے کسی کو استعمال کیا جائے تو اس کو اعراب حرفی کہیں گے. آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. اعراب حرکتی کی مثال جیسے قال اللہ. اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قال فعل عامل رافع ہے، یہ رفع دیتا ہے، اپنے بعد آنے والے کو فاعل بناتا ہے اور اس پر لفظی طور پر اس پر رفع دیتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ پر رفع ہے اور شکل اس کی یہ ہے کہ ضمہ وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو لفظ اللہ پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں. اب وہی لفظ اللہ کو آگے مثال میں لیجئے ان اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ انا یہ عامل ناصب ہے، یہ نصب دیتا ہے. اب نصب دیا ہے تو نصب یہاں پر فتح کی شکل میں ہے جس کو آپ زبر کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر نصب ہے فتح کی شکل میں ان اللہ. اللہ کی ہا یہاں پر محل اعراب ہے. پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے وہ اسی پر اعراب آتا ہے، اسی پر ضمہ، فتح، کسرہ آتا ہے، اسی پر سارے اعراب دیے جاتے ہیں. تو لفظ اللہ میں یہاں پر لفظ اللہ میں ہا محل اعراب ہے. للہ یہ تیسری مثال ہے. للہ میں لام حرف جار ہے، یہ لفظ اللہ کو جر دے رہا ہے، لفظ اللہ کو کسرہ دے رہا ہے، اور یہ جو جر آ رہا ہے یہ کسرے کی شکل میں ہے، زیر کی شکل میں ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں للہ میں لفظ اللہ پر جر ہے کسرہ کی شکل میں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں مثالوں میں لفظ اللہ کا اعراب بدل رہا ہے. قال اللہ، اللہ پہ رفع ہے، ضمہ ہے. ان اللہ، اللہ پر نصب ہے، فتح کی شکل میں ہے. للہ، اللہ پر جر ہے، کسرے کی شکل میں. اسی لیے معرب ہے، کیونکہ معرب اسی کو کہتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا رہے. چنانچہ لفظ اللہ معرب ہے، بدل رہا ہے، اور لفظ اللہ میں جو آخری حرف ہا ہے وہ محل اعراب ہے. اب آتے ہیں اعراب حرفی کی مثال. اعراب حرفی کی مثال قرآن کریم سے ہی ہے. انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہاں پہ انا اخوک، انا مبتدا ہے اور اخو کا خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر پہ رفع آتا ہے. اب یہاں پر اخوک، یہاں پر ضمیر کی طرف مضاف ہے، لفظ یہاں پر اخن ہے.
اب اخن پر رفع ہے اور واو جو یہاں پہ دکھ رہا ہے یہاں پر یہ واو اعراب ہے، رفع یہاں پر واو کی شکل میں دیا گیا ہے۔ انا اخو کا اصل میں لفظ اخن یہاں پر خا محل اعراب ہے، یہاں پر خا محل اعراب ہے اور یہاں پر صرف ضمہ دے کر نہیں کام کیا گیا ہے بلکہ یہاں پر واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ واو یہاں پر رفع ہے اور اس لفظ کو یہاں پر حرف کے ذریعے اعراب دیا گیا ہے واو کی شکل میں۔ اسی طرح اسی مثال لفظ اخن کی اور ایک مثال ہے ارسل معنا اخانا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اخانا، ارسل آپ بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو۔ اب یہاں پر لفظ اخن یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے، نصب آنا چاہیے۔ اب نصب آیا تو ہے لیکن نصب یہاں پر الف کی شکل میں آیا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ خا محل اعراب ہے اور اخن اور نا کی اضافت کی گئی ہے اور بیچ میں الف کا اضافہ ہے۔ علی اخیہ یہ جر کی مثال ہے، علی حرف جار ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے کو جر دیتا ہے۔ اب اخیہ میں جو جر آیا ہے وہ یا کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اخن ہے اصل میں اور ہا کی طرف اضافت کر دی گئی ہے، لیکن بیچ میں جو یا نظر آ رہی ہے خا اور ہا کے بیچ میں یہ جر کا اعراب ہے جو یا کی شکل میں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں لفظ میں لفظ اخن کا اعراب بدل رہا ہے اور لفظ اخن یہاں پر معرب ہے کیونکہ اعراب یہاں پر بدل رہا ہے اور آخری حرف خا یہاں پر محل اعراب ہے۔ تو یہ ہوئی بات کہ اعراب جب دیا جاتا ہے تو اعراب یا تو حرکت کے ذریعے دیا جاتا ہے یا حرف کے ذریعے۔ اگر حرکت کے ذریعے دیا جائے تو اس کو اعراب حرکتی کہتے ہیں، اور اگر واو الف یا کے ذریعے دیا جائے تو اس کو اعراب حرفی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ پوری قرآن میں اس کا استعمال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے قد افلح المؤمنون، اب یہاں پر مؤمنون میں رفع واو کی شکل میں ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون اب یہاں پر واو کی شکل میں ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان لے لیجئے، آپ کو وہاں پہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ یہاں پہ مغرب کے بعد جو یا لگا ہوا ہے، مشرق کے بعد جو یا لگا ہوا ہے، یہ اعراب ہی ہے جو واو کی شکل میں یا الف کی شکل میں یا کی شکل میں دیا گیا ہے۔ تو اعراب حروف کے ذریعے بھی دیا جاتا ہے، اس کو اعراب حرفی کہا جاتا ہے۔ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اعراب آتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ان کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ تقدیر بھی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سب چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اعراب ایسا ہونا کہ اعراب آئے اور وہ نظر نہ آئے تو اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے موسیٰ، لفظ موسیٰ جیسی مثالیں، موسیٰ، عیسیٰ، یہ اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں اس پر اعراب آتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قال موسیٰ ان موسیٰ لموسیٰ۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قال یہ رفع دینے والا عامل ہے، ان یہ نصب دینے والا عامل ہے، لی لام حرف جار یہ جر دینے والا عامل ہے، اور موسیٰ کے اوپر تینوں عامل آ رہے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، یعنی اس کا آخر آپ کو تبدیلی دکھ نہیں رہی، تبدیلی ہو تو رہی ہے لیکن تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو اعراب تقدیری کہا جاتا ہے کہ اعراب آتا تو ہے لیکن اعراب نظر نہیں آتا، اسی اعراب کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ جیسے قال موسیٰ ان موسیٰ لموسیٰ، اس تینوں مثالوں میں موسیٰ پر اعراب جو آ رہا ہے اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ تو کہ اس کو مبنی کیوں نہیں کہتے، کہ جس طرح حاذا کی مثال دی گئی تھی کہ حاذا تینوں حالت میں بدل نہیں رہا تھا، ویسی موسیٰ نہیں بدل رہا ہے تو یہ مبنی ہونا چاہیے۔ تو مبنی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جو اصل مبنی ہے اس سے مشابہت ہونا چاہیے، اور موسیٰ کے اندر وہ مشابہت نہیں ہے، اسی لیے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق مختصر ہے لیکن سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کی سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.